اور پھر فرمایا اسی مہینے میں صبر کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ صبر جو ہے وہ اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی صبح سحری سے لے کر افطاری تک ہر چیز سے باز رہتا ہے، کھانے پینے سے رکے رہنا اس کا نام روزہ ہے، یعنی صبر کرتا ہے، بہت زیادہ صبر کرتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی آدمی لڑائی پر آ جائے تو آگے سے دوسرا آرام سے کہہ دیتا ہے یار روزہ ہے۔ تو روزے کی برکت سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مواسات یعنی بھلائی کرنا، اس مہینے میں آدمی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ جو امیر طبقہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، وہ غریبوں پر، اپنے ہمساؤں پر، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اقارب پر بہت زیادہ بھلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں، صاحب مال جو ہیں وہ فون کر کے اپنے رشتہ داروں سے معلوم کرتے ہیں کہ ہاں بتائیے آپ کا کام کار کیسا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر مسئلہ ہے تو بتائیں میرے بھائی، تھوڑی سی زحمت اور زیادہ فرما دیں، نیکی اور زیادہ کریں۔ آپ کسی کو کسی وجہ سے نہیں، لالچ میں نہیں کسی کے اوپر احسان کریں، بلکہ رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے اس کے اوپر آپ نیکی کریں۔ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمسائے، محلے دار، گاؤں والے، جو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آدمی مستحق ہے، یہ آدمی اچھا بھلا تھا، کام کر رہا تھا، لیکن آج کل اس کا کام تھوڑا سا مندہ ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے، یا کام سے چھٹی ہو گئی ہے، بچے زیادہ ہیں، گھریلو اخراجات نہیں ہیں، تو آپ بلا جھجک ان کے گھر پر جائیں اور پردے کے ساتھ ان کی امداد کریں کہ ان کی عزت میں فرق بھی نہ آئے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی نیکی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، اسے مواسات کہا جاتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، محلے داروں سے، ہمساؤں سے نیکی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے کہ تیسرا نام ہے اس کا ماہ وسعت رزق، کہ اس مہینے میں ہر آدمی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن آدمی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہر آدمی بڑی بڑی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اس مہینے میں کھا سکتا ہے، کھا لیتا ہے، کھاتا ہے۔ کیوں کہ یہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں پہلے رواج ہوتا تھا کہ مساجد کے اندر افطاری کے ٹائم لوگ اپنے اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ مسجد کے اندر لوگ جمع ہو کر افطاری کا انتظام و اہتمام ہوتا تھا، وہاں پر لوگ روزہ افطار کرتے تھے۔ کیوں کہ وہاں پر ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے تھے، اور نمازی، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی ایسا کیا کریں، آج بھی اگر ایسا کیا جائے کہ مساجد کے اندر کوئی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی چیز مسجد میں بھیجی جائے، تو نمازی جو ہیں وہ روزہ افطار مسجد میں آ کر کریں تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال یہ وسعت رزق کا مہینہ ہے۔ تو جناب حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضمناً رمضان مبارک کے متعلق فضائل بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، رحمتیں بانٹتا ہے، اور یہ رمضان مبارک گھر آ کر لوگوں کو گھر گھر آ کر رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رمضان مبارک ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی طریقے رکھتا ہے، مخصوص مہینوں میں مخصوص دن، مخصوص ٹائم ہوتے ہیں عبادت و ریاضت کے، اور پھر اس میں مخصوص اوقات ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کی کیا کہنے کہ اس میں ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صبح آدمی اٹھ کر سحری کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، سحری کرنا عبادت ہے۔ پھر سحری کے بعد نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پھر نوافل ادا کرتا ہے، پھر آدمی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اس انتظار میں کہ میں فریش ہو جاؤں، اس کے بعد میں نے کام پہ جانا ہے، پھر میں نے نماز ظہر ادا کرنی ہے، روزہ رکھا ہے، تو اس کا سونا جو ہے، لیٹنا جو ہے، وہ بھی ثواب ہے، عبادت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر آدمی نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ رمضان مبارک میں مسجدوں میں رونقیں ہی رونقیں نظر آتی ہیں، بہاریں لگ جاتی ہیں۔ کیوں کہ رمضان مبارک کا ادب و احترام ہے۔ باقی عام مہینوں میں اتنی رونق مسجدوں میں نہیں ہوتی، نمازیوں کی بھیڑ نہیں ہوتی، رش نہیں ہوتا جتنا کہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے علاوہ عام دنوں میں کوئی نہ کوئی دن مخصوص ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں ہر دن جو ہے، ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ پھر نماز
تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے جو کہ پچھلی ماہ میں یعنی کہ غیر رمضان میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ عام دنوں میں آدمی نماز کے بعد 2 نفل بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں یا نوافل کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں کیا ہیں کہ آدمی عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ تو پھر فرمایا گیا کہ رمضان ایک بھٹی کو کہتے ہیں، کہ جیسے رمضان کا ایک نام رمضان ہے، اس کا معنی ہے بھٹی، یعنی بھٹی میں جیسے لوہا ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کا لوہا بھٹی کی آگ اس کے لوہے کے رنگ کو ختم کر دیتی ہے، زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسے سرخ انگارے کی طرح کر دیتی ہے، اپنے جیسا کر دیتی ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہی لوہا جو پہلے بیکار تھا اس سے بڑے بڑے قیمتی اوزار بنائے جاتے ہیں، اس کو کارآمد لایا جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، گناہ گار اس بھٹی میں جلتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو جیسے لوہے کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے اور اسے قیمتی اوزار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مومن گناہ گار جو ہے وہ 11 ماہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مومن آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس رمضان المبارک کی بھٹی میں جب جلتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور اسے قیمتی بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیے اسی طرح رمضان میں جو کوئی آدمی نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جو فرض ادا کرتا ہے ایسا ہے کہ جو اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو کوئی آدمی فوت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کے جمعہ کے دن جو آدمی فوت ہو جائے اسے شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو رمضان مبارک میں فوت ہو جائے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں کیے جائیں گے، یعنی بغیر سوالات کے وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا سب سے بڑھ کر اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل کر دی گئی 30ویں پارے میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ رمضان مبارک کی وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہزارہا مہینوں سے بھی افضل رات ہے، جو کہ 11 مہینوں میں اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ چنانچہ روح البیان میں ذکر آتا ہے کہ رمضان مبارک کی 27ویں رات جو ہے شب قدر جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسی رات ہے کہ جس سے 9 حروف بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ قدر میں، اور فرمایا ہے کہ یہ 3 بار آیا ہے جس سے 27 حاصل ہوتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان میں ابلیس کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو سزا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رب کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں، ہے کوئی دکھیا بیمار مجھ سے مانگے میں شفا عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے مانگے میں اولاد کی دولت سے مالا مال کروں، ہے کوئی رزق کی تنگی والا مجھ سے مانگے میں رزق کے دولت کے انبار لگا دوں، میں اسے عطا کروں۔ الغرض کے رب تعالیٰ کی رحمت فرماتی ہے کہ بندہ مومن مجھ سے مانگ میں تجھے ہر چیز عطا کرنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں ذکر آتا ہے کہ جو کچھ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں استعمال کریں گے، یعنی کھائیں پیئیں گے حلال رزق، اس کا قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ عام دنوں میں جو آپ کھاتے پیتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، پھر فرمایا کہ رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان مبارک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا اللہ یہ بندہ گناہ گار ہے، کسی وجہ سے گناہ گار ٹھہر گیا، لیکن یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے مجھے رکھا تھا، میرا اہتمام و انتظام و اہتمام کیا تھا، یعنی اس نے صبح سے لے کر شام تک افطاری تک تیرے کہنے پر تیری رضا کے لیے یہ صبر کرتا رہا، یا اللہ آج میں دعا کرتا ہوں، تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ رمضان مبارک کی کیا کہنے کہ عام دنوں میں عام مہینوں میں قرآن مجید کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان مبارک کے برکت مہینے میں مقدس مہینے میں تلاوت ہوتی ہے۔
گھر گھر میں تقریباً قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو۔ مسلمانوں کے گھروں میں کہ تقریباً ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو مسجدوں میں زیادہ پڑھنے کے لیے تعداد ملتی ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، بلکہ وہ مردوں سے شاید زیادہ کرتی ہوں گی، 2 مرتبہ قرآن پاک، 3 مرتبہ قرآن پاک وہ پڑھ لیتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ بھی ہے کہ جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے، اردو بھی پڑھ سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، کنز ایمان شریف پڑھے۔ تو عزیزان گرامی، آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں، تفسیر جلالین پڑھیں۔ میرے پیر و مرشد استاد محترم جناب مناظر اسلام حضور قبلہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پوری زندگی دین اسلام کے لیے اپنی وقف کی تھی، ان پہ آپ نے ایک بہت بڑا ہم اہل سنت پر احسان کیا ہے کہ آپ نے اپنی تفسیر نور الامین کے نام سے آپ نے ایک تفسیر جو ہے وہ تصنیف فرما دی ہے۔ تو وہ شیخ کالونی جنگ روڈ آپ کے مدرسہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ سے درخواست ہے کہ تفسیر نور الامین اس کا مطالعہ کیجیے، بہت ہی بڑی پیاری تفسیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر مفتی صاحب ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ بھی رمضان مبارک میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان مبارک میں نیک کام کیے جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم رمضان مبارک میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھا جائے۔ عزیزان گرامی، اس میں ایک اور مشورہ ہے آپ کے لیے کہ رمضان مبارک میں تو تقریباً آپ مسجد میں جاتے ہیں، اپنے قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، امام صاحب سے درخواست کیجیے کہ حضرت صاحب مجھے قرآن مجید دوبارہ پڑھا دیں، یا میری نماز سنیں، میرا قرآن پاک سنیں، کہیں کوئی غلطی ہے تو میری دور فرمائیں، اپنی اصلاح کروائیں۔ کئی دوست ایسے ہیں کہ جو سال بھر مسجد میں نہیں آتے لیکن رمضان میں صرف آتے ہیں، لیکن وہ رمضان میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیچارے ان کو پتہ نہیں کہ میں نے نماز کیسی ادا کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے امام صاحب سے خدمات حاصل کریں۔ رمضان مبارک وہ مقدس پیارا مہینہ ہے کہ جس کا رب تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں نام لے کر پکارا ہے۔ عزیزان گرامی، باقی 11 مہینوں کا قرآن پاک میں نام نہیں، ظاہری طور پر ظاہراً جو نام لے کر پکارا ہے وہ صرف ایک فضیلت والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اس سے بھی آپ کی رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کے کیا کہنے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے۔